بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو، رفث کو یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جو رمضان ہے، صیام روزوں کی راتیں ہیں، ان میں اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ حلال ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس یا پوشاک ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پوشاک لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ پتہ ہے کہ تم اپنے حق میں اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا، اور وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم روزوں کی راتوں میں ان سے مباشرت کیا کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے چاہا کرو، تلاش کیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے پیتے رہا کرو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرنا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، پس ان کے قریب نزدیک بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ للناس، تمام انسانوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے شمار کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے طفیل ہمارے اوپر بے شمار رحمتیں فرمائی ہیں، بے شمار کرم کیے ہیں، بے شمار ہمارے لیے آسانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ میں اس پر شروع میں ایک بات آپ کو سنا دوں۔ قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ انہیں سزا دے جبکہ حضور آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ غلامی کا تعلق عطا کیا۔ بے شمار درود و سلام ہمارے آقا پر کہ جن کے صدقے ہمیں اللہ نے اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم اپنی ایک خاص مہربانی اور ایک خاص رحمت اور ایک خاص چھوٹ کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، راتیں جو ہیں روزوں کی، صیام کی راتیں، روزوں کی جو راتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ الرفث، عورتوں کے ساتھ جو تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کے لیے رمضان کی راتیں، اس میں اللہ نے اجازت عطا فرما دی، اور بانتہائی خوبصورت انداز سے اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہن لباس لکم، لوگو وہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ تمہارے لیے پوشاک ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو۔ تو یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ لباس کیا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو جب سمجھ لیں گے کہ لباس کیا ہوتا ہے، پوشاک کیا ہوتی ہے، تو ہمیں اس آیت کا صحیح معنی پتہ چلے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لباس کا مقصد وہ پردہ پوشی ہے، یعنی آپ اپنے جسم کو جو لباس پہناتے ہیں تو اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ پردے میں چلا جائے۔ اسی طرح آپ لباس پہنتے ہیں تاکہ آپ کا جسم جو ہے اس کے اندر زیب و زینت ہو، دیکھنے والے کو آپ اچھے اور بھلے لگیں۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ آپ کو وہ راحت کا باعث ہو، سکون کا باعث ہو، سردی اور گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہو۔ تو یہ تین مقاصد ہوتے ہیں لباس کے، یعنی آپ اس لیے لباس پہنتے ہیں۔ قرآن نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے لباس قرار دیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ تینوں طرح کا کام کرنے والے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اب آیت کا معنی یہ پتہ چلے گا کہ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم، لوگو وہ تمہارے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہیں، تمہیں عیب سے بچانے والی ہیں، تمہیں گناہ سے بچانے والی ہیں، تمہارے لیے اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ اور پھر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ذریعے انسان کی عزت اور قدر ہوتی ہے، وہ انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور پھر عورت انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اگر اس ساری بات کو ہم اکٹھا کر کے آیت کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مالک کائنات کا یہ ہمارے اوپر کرم ہے، اور یہ اس کا انعام ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو پرآسائش بنانے کے لیے، سکون دینے کے لیے، اور ہماری زندگی میں راحت و آرام ڈالنے کے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا، اور ہمارے لیے اسے پردہ بنا دیا، ہمارے لیے اسے سکون کا ذریعہ بنا دیا، ہمارے لیے اسے ایک عزت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب آپ غور کریں تو آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے آپ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی گھر میں عورت موجود ہو اور وہ عورت انسان کے ساتھ ایسا تعلق رکھے اور مرد عورت کے ساتھ ایسا تعلق رکھے، یہاں قرآن نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم نے ایک بات کو ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ کم تر ہے، مرد اس سے کے اوپر حکمران ہے، اور اس طرح کی باتیں سوچ کے ہم نے ایک تفریق بنا دی ہے۔ یہاں قرآن کی آیت کے مطابق اگر ہم غور کریں تو اللہ نے عورت کو بھی وہی حیثیت دی ہے جو مرد کو دی ہے۔ فرمایا وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس، یعنی ان کے اور تمہارے حقوق اور فرائض وہ برابری کے ہیں۔ عورت کے اوپر جو حق ہے وہ اسی طرح مرد کے اوپر بھی اس کے لیے حق ہے۔ عورت کے اوپر فرائض ہیں، مرد کے اوپر بھی فرائض ہیں۔ تو اس طرح ہمارا معاشرہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ اسلام نے یہ آفاقی تعلیمات ہمیں عطا کی ہے۔ اب غلطی کہاں رہ رہی ہے؟ اگر ہمارے معاشرے کے اندر
ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر میں اگر سکون نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن نے تو ہمیں بتا دیا، اسلام نے ہمیں سکھا دیا، دین نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ بھئی اپنے معاشرے کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیویوں کے لیے لباس بن جاؤ اور بیویاں تمہارے لیے لباس بن جائیں۔ تم ان کے حقوق ادا کرو، وہ تمہارے حقوق ادا کریں۔ تم ان کے لیے پردہ بنو، وہ تمہارے لیے پردہ بنے۔ تم ان کے عیب چھپانے کا ذریعہ بنو، وہ تمہارے عیب سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ جب ایسا ماحول ملے گا تو پھر آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسی تبدیلی آ جائے گی۔ کیا ہمارا گھر کیا جنت کا نقشہ نہیں بن جائے گا کہ عورت خاوند کی عزت کرنے والی، اس کے ساتھ پیار کرنے والی، اس کے ساتھ خدمت کرنے والی بن جائے، اور خاوند اپنی عورت کے لیے خدمت گزار اور اس کا مددگار اور اس کے لیے راحت و آرام کا اور اس کی ضروریات کو پوری کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر فتنہ باقی بچے گا؟ اب غور یہی کرنا ہے کہ اسلام نے تو اپنا کام کر دیا، حضور نے شریعت ہمیں دے دی، اللہ نے قرآن میں یہ بات لکھ کر ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب عمل کرنا، ان تعلیمات کو اپنانا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہمارا کام بنتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ بڑی واضح بات ارشاد فرما دی اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ فرمایا، ہننا لباس لکم، لوگو وہ تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہیں، سکون کا ذریعہ ہیں، پردے کا ذریعہ ہیں، عیب سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو، تم ان کے لیے پردہ ہو، تم ان کو برائی سے بچانے کا ذریعہ ہو۔ ہمیں اس بات کو اپنانا پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ کو یہ بات پتا ہے کہ تم اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل، پوری آیت سن لیں، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر نظر رحمت کی، اور فَعَفَا عَنْكُمْ، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ بات کیا تھی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے لیے حکم شروع میں یہی تھا کہ وہ ایک ہی دفعہ، یعنی شروع میں وہ ایک دفعہ بس روزہ کھولا جاتا تھا، اور پھر رات جب بندہ سو جائے تو اس کے لیے وہ پابندیاں جو روزے کے دن کے وقت تھی، وہی پابندیاں رات کے وقت بھی موجود تھیں۔ تو صحابہ کھانا کھاتے، پانی پیتے اور اپنی بیویوں کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتے تھے جب تک سوتے نہیں تھے۔ جب سو گئے تو پابندیاں لگ جاتی تھیں، پھر اگلی شام تک وہ پابندی رہتی تھی۔ سونے کے بعد سے لے کر صبح سے پھر دن سارا یہ پابندی تھی کہ آپ نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، نہ بیویوں سے آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ سو جاتے تو ان کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روک دیے جاتے۔ ایک انصاری صحابی جن کا نام ہے حرمہ، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سو گئے، کچھ کھایا پیا نہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو جو ان کا دن تھا وہ بہت مشقت سے گزرا، بلکہ ان کے اوپر روایات میں موجود ہے کہ غشی آ جاتی، بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ بغیر کھائے پیے جب آپ ایک روزہ رکھ کے پھر اگلا پھر دوسرا روزہ شروع ہو جائے، تو یہ جو عالم ان کے اوپر آیا، کمزوری آئی، بے ہوشی آئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے ہمیں اللہ نے بے شمار احکام شریعت عطا کیے ہیں۔ حضرت عمر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے شمار ہمارے احکام لینے کا سبب حضرت عمر کی ذات ہے۔ ان سے جب ان کے اوپر پابندی تھی کہ رات کو آپ بیویوں سے مقاربت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنی یہ خواہش نفس کے ذریعے ایک دفعہ کر لی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ بس جیسے ہی آپ نے عرض کی، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ حضرت عمر کی برکت سے ہمیں
اللہ نے آسانی عطا کی. فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اپنی جان کے ساتھ خیانت کرتے تھے. خیانت کیسے اپنی جان کے ساتھ تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ بیویوں کے پاس نہیں جانا. اب جو بندہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور سزا کا مستحق بنا رہا ہے، وہ اپنی جان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. یہ لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کہا نہیں، تم اپنی جان پر یہ زیادتی کر رہے تھے اور یہ تمہارے اپنی جان سے خیانت تھی. پھر کیا ہوا؟ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر نظر رحمت کی ہے. یہ حضور کے صدقے سے ہے. آقا موجود تھے. میں نے شروع میں یہی بات کی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ حضور کے صدقے سے ملا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کی دیر تھی، اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا اللہ نے تمہیں عفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا، اور پھر کھل کے اجازت عطا فرمائی. فالآن باشروہن، اب تمہارے لیے یہ اجازت ہو گئی ہے کہ تم بے شک راتوں کو، رمضان کی راتوں کو تم اپنی بیویوں سے حق کے زوجیت ادا کرنے کی تمہیں اجازت ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوا. اور پھر فرمایا کہ باشروہن، ان سے تم مباشرت کرو، اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم پھر تلاش کرو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے. اب جب بیویوں سے مقاربت ہم کرتے ہیں، ہمارا جب بیویوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ بیویوں کے ساتھ زوجیت کا تعلق وہ اولاد صالح کے لیے ہوتا ہے، خواہش نفس کے لیے نہیں ہوتا. صرف خواہش نفس کے لیے یہ عمل یہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے نیک اولاد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات جو قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمائی کہ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ راہ حق پر جائز تعلقات رکھتے ہوئے اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک طرح سے حیا کا ذریعہ بنتا ہے، پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. آنکھوں کی پاکیزگی، فرج کی پاکیزگی یہ انسان کے اندر تب آتی ہے جب انسان کے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، لوگو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی. انسان بیوی جو حضرت اماں حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی تھی، فرمایا یہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے ذریعے تم سکون حاصل کر سکو. تو اللہ پاک نے یہاں یہی ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا، تم بیویوں سے تعلقات رکھو اور تلاش کرو، حاصل کرو ما کتب اللہ لکم، جو بھی اللہ نے تمہارا نصیب ان کے ذریعے لکھ دیا ہے. ایک تو تمہارے لیے اولاد کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. آج معاشرے کے اندر اگر یہ برائی عام ہو رہی ہے اور یہ ناپاکی کے عمل یہ زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے گھروں میں تعلقات اچھے نہیں ہیں. بیویاں خاوندوں کے ساتھ اور خاوند بیویوں کے ساتھ وہ معاملات جس طرح شریعت نے حکم دیا تھا وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لاپرواہی کا اور خیانت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ان میں ایک دو ضروری باتیں بھی ہیں کہ ہمارے ہاں عورتیں وہ ہر وقت گندی رہتی ہیں، خاوندوں کی توجہ اپنی طرف نہیں لیتی. تو یہ بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کی تفصیلات بیان کروں گا کہ حکم یہ ہے کہ جب خاوند گھر میں آئے تو بیوی صاف ستھری ہو کر، پاک صاف ہو کر اس کے سامنے آئے، تاکہ خاوند کی توجہ اس کی طرف ہو اور وہ دھیان اس کی طرف ہو، ورنہ پھر شیطان اس کو راہ حق سے بدلا سکتا ہے. تو یہ ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں وہ تمہاری زوجات وہ پیدا کی. کیوں کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون اور راحت لے سکو. آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
اور پھر راتوں کو، یہ رمضان کی راتوں کے لیے اللہ پاک نے اجازت دی، رخصت دی، فرمایا رات کو تم کھاتے رہو، واشربو پیتے رہو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے یہ اجازت دی ہے کہ رات کو ہم ساری رات ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور ہمیں کسی طرح سے کوئی اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ رات کا یہاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا۔ آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو صبح ایسے ہوتی ہے کہ ایک سفید لائن دائیں اور بائیں پورے اس طرح افق پر پھیل جاتی ہے، اور وہ جو کالی لائن ہے یعنی رات کا حصہ وہ اس سے علیحدہ ہونے لگ پڑتا ہے۔ من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سیاہ یعنی جو رات کی تاریکی کی ایک لائن ہوتی ہے وہ، اور صبح کے سویرے کی ایک سفید لائن، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم رات ساری یہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم کھا پی سکتے ہو۔ پھر آگے روزے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے وقت تعین فرمایا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک تم روزے کو مکمل کرو، پورا کرو روزے کو رات تک۔ اب رات کب آتی ہے اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پچھلی آیت کے حصے میں ہم نے روزے کی ابتدا کے بارے میں وہ وقت بتایا گیا، اور اس حصے میں اللہ پاک نے روزے کا اختتام یعنی افطار کس وقت کرنا ہے، تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ مکمل کرنا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی تھی، آپ نے فرمایا اذا ادبر النہار منہا ہونا، جب دن اس طرف سے چلا جائے چھپ جائے، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْهَا ہونا، اور اس طرف سے رات سامنے آ جائے تو وہ وقت افطار کا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جیسے سورج اس طرف ڈوبتا ہے تو وہ رات اس طرف سے شروع ہو جاتی ہے، بس یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ روزہ رکھیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ روزہ کھولنے میں آج کے دور میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ابھی سورج یہاں سے ذرا سا اوجل ہوا ساتھ ہی اذان دے دیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ممکن ہے یہاں پہاڑ ہے، پیچھے ایک اور پہاڑ ہے، ابھی سورج کو ڈوبنے میں 1 2 4 5 لمحے باقی ہے، تو جلدی کرنے میں آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً اس کو افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باقاعدہ جو لفظ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی جب رات آ جائے تو اس وقت تم نے روزہ کھولنا ہے اور اس وقت افطار کرنی ہے۔ اس کے لیے 2-4 لمحے انتظار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے پہلے اجازت دی کہ رمضان کے دنوں میں یعنی راتوں کے اندر آپ کو عورتوں کے ساتھ مقاربت مباشرت کی اجازت ہے، لیکن جب انسان اعتکاف بیٹھ جائے گا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، پھر وہ مباشرت عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں بیٹھے ہو، یعنی یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اگر ایک بندہ معتکف ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے لیے اب عورتوں کے پاس جانا رات کے لیے بھی جائز نہیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ، لوگوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، اب ان کے قریب ہی نہ جانا۔ یہاں یہ بات بھی بڑی خاص ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ روزہ کیسے گزارنا ہے، کس وقت میں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، عورتوں سے تعلقات کی اجازت ہے، کس میں وقت نہیں ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، روزہ کھولنا کب ہے، روزے کی انتہا کب کرنی ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، اعتکاف کے دوران تم نے کیا کرنا ہے، فرمایا یہ جو میرے احکام ہیں یہ میری مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔
یا یہ اسلام کا خاص کنسپٹ ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کی مقرر کردہ حد کے انسان قریب چلا جاتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ان حدوں کو پھلانگنا نہ، ان حدوں کو کراس نہ کرنا، ان حدوں کو توڑنا نہ، بلکہ یہاں کیا فرمایا؟ فلا تقربوها، تم ان کے قریب نہ جانا۔ قریب جانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کو پتہ ہے، دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان کے لیے ایک حد مقرر ہو جائے کہ یہ آپ کی حد ہے، آپ اس کے قریب نہ آئیں، تو اللہ حکیم ہے، حکمت کا مالک ہے، حکمت کا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان ہے، اس کے اندر نسیان ہے اور نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ حد کے قریب جائے گا تو شیطان اسے بھلا کر، پھسلا کر، ورگلا کر اسے حد کراس کر دے گا، تو یہاں یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو میں نے اپنی حدیں بتا دی ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، قریب نہ جانا۔ جب قریب نہیں جاؤ گے تو تمہیں پھر حد پھلانگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، شیطان تمہیں اللہ کے راستے اور اس کی حد کو توڑنے کی طرف نہیں لے جا سکے گا۔ اور بڑا واضح کیا اللہ نے، فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی نشانیوں، اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، تمام انسانوں کے لیے، لعلہم یتقون، یہ نشانیاں اللہ فرماتا ہے کیوں کھول کھول کر میں بیان کرتا ہوں؟ تاکہ یہ سارے لوگ یہ متقی بن جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، تقوی اختیار کریں کہ جب ہم اللہ کی حدوں کو پورا پورا دیکھیں گے اور ان کے قریب نہیں جائیں گے اور جو اللہ نے فرمایا اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تمہیں میرا قرب مل جائے گا، میری رضا مل جائے گی، اور تمہیں شیطان کبھی راہ حق سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔